السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات و واقعات کا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، جس کے معنی عبداللہ ہیں، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسلمان، یہودی اور مسیحی یعنی عیسائی نبی مانتے ہیں۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ کا ذکر عہد نامہ قدیم میں 170 سے زائد بار اور قرآن میں نام کے ساتھ 16 بار آیا ہے۔ آپ کی مقام پیدائش شام یعنی سیریا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ کا نام رفقہ یا ربیقہ تھا۔ یہ اپنی والدہ کے چہیتے اور پیارے تھے، اور ان کا حقیقی بھائی عیسو والد کا محبوب اور پیارا تھا۔ عیسو عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے بڑے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے تھے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو کو دعائے برکت دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے کھانا پکانے کو کہا، لیکن ان کی ماں چاہتی تھی کہ یہ شرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو حاصل ہو، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے والد کے پاس پہلے کھانا بنا کر کے پیش کرو۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جیسا ان کی ماں نے ان کو حکم دیا، اور انہوں نے اپنے والد سے دعائے برکت بھی لی۔ جب یہ بات عیسو کو معلوم ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عیسو نے قتل کرنے کی دھمکی دی، اور اپنے والد سے ایک اور دعا کرنے کی درخواست کی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، اس کی اولاد کے لیے سخت زمین مفید ہو، اور اس کے پھلوں میں اضافہ اور برکت ہو۔ جب ماں کو پتہ چلا کہ عیسو نے یعقوب کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، تو اپنے بیٹے یعقوب کو حکم دیا کہ وہ اس کے ماموں لابان کے پاس حران میں چلا جائے، اور اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہاں ہی رہے، اور ساتھ ساتھ ماں نے یہ بھی کہا کہ وہاں اپنے ماموں زاد بہن سے شادی کر لینا۔ تو اس دن کے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ اندھیرا چھا گیا، تو ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں ایک سیڑھی دیکھی جو آسمان سے زمین تک کھڑی کی گئی ہے، اور فرشتے اس پر آ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا، اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، زیادہ کروں گا، اور یہ زمین تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے کر دوں گا۔ اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو بہت خوشی حاصل ہوئی، اور منت کی اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف خیر و سلامتی کے ساتھ واپس پہنچ گیا تو اس جگہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ بناؤں گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا میں اس میں سے 10واں حصہ خدا کے لیے وقف کر دوں گا۔ پھر اس پتھر پر تیل لگا دیا تاکہ بعد میں وہ پہچانا جا سکے، اور اس کا نام بیت ایل یعنی بیت اللہ رکھا۔ یہی بیت المقدس یا بیت المقدس کی جگہ ہے، جسے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے عرض حران میں آئے، اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی ذرا زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے چھوٹی کا رشتہ مانگا، تو اس نے شرط پر رشتہ دینا قبول کیا کہ آپ 7 سال تک بکریاں چرائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی۔ جب 7 سال کی مدت پوری ہوئی تو لابان نے کھانا تیار کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور لیا کے ساتھ آپ کا نکاح کر کے رات کو آپ کے ہاں بھیج دیا۔ وہ کمزور نظر والی تھی۔ صبح ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ میرے پاس آنے والی ماموں کی بیٹی لیا ہے، تو انہوں نے ماموں سے کہا کہ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے،
آپ نے میرے ساتھ راحیل کی نسبت کی تھی تو ماموں نے جواب دیا کہ ہمارے یہ دستور نہیں ہے کہ ہم بڑی سے پہلے چھوٹی کا نکاح کریں۔ اگر آپ اس کی بہن چاہتے ہیں تو مزید 7 سال کام کریں، میں راحیل کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ جب 7 سال مزید کام کرتے ہوئے گزر گئے تو ماموں نے پہلی بیٹی کے ساتھ راحیل کو بھی ان کے یہاں داخل کر دیا، اور 2 بہنوں کا اکٹھا نکاح کرنا ان کی شریعت میں مباح اور جائز تھا۔ پھر تورات میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور یہ بات نسخ کے واقع ہونے کی دلیل کافی ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عمل اور کام اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ معصوم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دی۔ جو لیا کو دی اس کا نام زلفی تھا، اور جو راحیل کو دی اس کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کے حسن و خوبصورتی کی کمی اس طرح پوری کی کہ اسے اولاد عنایت کی۔ اس کے بطن سے سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی۔ پھر راحیل کو غیرت آئی کہ اسے حمل نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے اپنی باندی بلہا یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے پاس آئے تو وہ حاملہ ہو گئیں، تو ان کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوا۔ اب لیا نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنی باندی زلفی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی، تو ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ پھر لیا حاملہ ہوئی تو ان سے بھی بچہ پیدا ہوا۔ پھر راحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور التجا کی کہ یا اللہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اولاد عطا کر۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ پھر اس نے ایک عظیم اور شریف اور خوبصورت بچہ جنم دیا جس کا نام اس نے یوسف رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل 13 اولاد ہوئی، جن میں 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی، جن کے نام بالترتیب کچھ یوں ہیں: رائبون، شمعون، لاوی، یہودا، دان، نفتالی، جاد، آشر، یساکار یا پھر آشکار، زبولون، دینا، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ ان میں سے رائبون یا روبین، شمعون، لاوی، یہودا، یساکار یا پھر آشکار، زبولون اور دینا لیا سے ہوئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین راحیل سے پیدا ہوئے۔ دان اور نفتالی بلہا سے، جاد اور آشر زلفا سے پیدا ہوئے۔ ان کی جو ایک بیٹی تھی اس کا نام دینا تھا، اور یہ تمام نام تورات کی کہانی سے ماخوذ ہیں۔ قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے بھائیوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ان کے نام کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے بھائیوں کے کیا کیا نام تھے۔ ذکر یعقوب علیہ السلام قرآن مجید میں، قرآن عزیز میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام 16 جگہ آتا ہے، اگرچہ سورہ یوسف میں جگہ جگہ ضمائر اور اوصاف کے لحاظ سے، اور بعض دوسری صورتوں میں مثلاً سورہ مومنون میں اوصاف کے اعتبار سے ان کا تذکرہ موجود ہے، مگر نام کے ساتھ سورہ یوسف میں صرف 3 ہی جگہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ صورتیں جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہ یہ صورتیں ہیں: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ نساء، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ صاد اور سورہ عنکبوت۔ ان تمام صورتوں کی الگ الگ آیات میں الگ الگ جگہ پہ کل 16 مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام آئے ہیں۔ پیغمبری: حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور کنعانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ انہوں نے برسوں اس خدمت حق کو انجام دیا۔ لفظ اسرائیل
حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے۔ یہ اسرا یعنی عبد اور ایل یعنی اللہ دو لفظوں سے مرکب ہے، اور عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اسحاقی خاندان جو ان کی نسل سے ہے، اسی لیے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور آج بھی یہود و نصارہ کے قدیم خاندان اسی نسبت کے ساتھ منسوب ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا کہ ان کو سورج، چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع فرمایا، تاہم یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جانیں گے۔ اب کچھ مدت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام مصر یعنی ایجپٹ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام 24 سال مصر میں رہے، پھر 147 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام کی وفات پر اہل مصر 70 روز تک روئے۔ آپ علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مسجد خلیل جو فلسطین میں ہے دفن ہیں۔ اور یہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، اور انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جانیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔